بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے انہیں کے تذکرے کرتا ہے، انہیں کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا بات ہی اور چل بھی پڑے تو ماں کے پھر اسی کی طرف لے آتا ہے۔ بھوک لگی ہو نا تو بندہ بات نہیں کرتا ہے بھوک والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور یہ بھوک والا ہی ہے کہ بات کو اسی طرف لینے جس طرف تڑپ ہوتی ہے۔ ایک طرف بھوک لگی تھی، اصل رقبہ لگی تھی، تب ہمارے یہاں وہ کھانے وہ وافر مطابق رفتے کا موجود ہوتا ہے، تب کہاں ہوا کرتے بھوک کی شدت کی۔ مسجد کے دروازے پر پہنچے، حضرت نبوت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اندر یہ چل رہا تھا کہ جب میں مسئلہ پوچھوں گا تو پوچھتے پوچھتے حضرت نبوت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے جائیں گے تو پوچھیں گے کھانا کھائیں گے، تو میں کہوں گا جی کھانا کھانا تو کھا لوں گا، لیکن ایک مسئلہ پوچھا تو وہیں کھڑے کھڑے جواب دیں گے، لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ حل نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی وہیں پہ کھڑے کھڑے جواب دیا۔ مسئلہ تو جواب تو دیا، مسئلہ حل تو فرمایا، لیکن اصل انتظار تھا اس مسئلے کو حل کرنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ بھی تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنا۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور عرض کیا، مسئلہ پوچھا، اور یہی دل میں چل رہا تھا کہ حضور سے مسئلہ پوچھوں گا، چلتے چلتے گھر لے جائیں گے، پوچھیں گے کھانا کھانا تو میں کہوں گا جی کھانا ہے تو کھا لوں گا، اس سے پیٹ بھر جائے گا۔ ایسا مسئلہ پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے پیٹ والا مسئلہ حل نہ کرنا، تو پہلے یہ مسئلہ نہ حل کرنا۔ کیا حضور یہ نہیں، اسی لیے تو حاضر ہوا، ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے۔ پوچھا ہے عائشہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ عرض کیا اس کا اور تو کچھ نہیں، بس ایک پڑوسیوں سے دودھ کا پیالہ آیا ہے وہی۔ فرمایا وہی گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اصحاب صفہ کو لے، اور اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی، 70 تھی، اور یہ اصحاب صفہ وہ تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر وہاں پہنچے، ایک مقصد تھا علم دین حاصل کرنا، درس حدیث سیکھنا۔ یہ وہ جو طالب علم تھے، پیارے آقا اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان طالب علم کی خدمت کیا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تاکہ انہیں بلا کے لیا سبھی آگے ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ سبھی کو پلا۔ اچھا سبھی نے پیا، ایسا نہیں ایک ایک دو دو گھونٹ یا مختصر سا، پیٹ بھر کر سبھی نے پیا، سبھی نے پیا۔ اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیالہ لے کر حاضر ہے، یا رسول اللہ سبھی نے پی، میں ابو ہریرہ اب تم پی۔ جب پلا رہے تھے تو دل میں لگ رہا تھا کہ یہ طرف ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے، یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر میرا تو مسئلہ حل نہ ہو۔ لیکن آخر میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں ہی رہ گئی، حضور فرمایا تو بھی نوش کر۔ دودھ کا پیالہ نوش کیا، لیکن دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا، سب پھر بھر کر پی لیا۔ حضور شاہ فرمایا ابو ہریرہ اور پی، اور پیا، کہا حضور اور پی لیا، میں اور پی، پھر پیا، حکم فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ عرض کیا رسول اللہ اگر اور پیا تو میری انگلیوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، وہ ختم۔ اس پیالے کا تعلق کہاں تھا؟ یہ کوثر سلسبیل سے نہ ہو گیا تھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کنیکشن اسے پیالے کے اندر سے نہیں رکھا، بلکہ ہاتھ لگاتے ہی جنت کی نہر سے کر دیا ہوگا نا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، الحمدللہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ایسے ایسے واقعات بیان کریں، سٹوری بعض کر بچوں کو شوق سے سنتے ہیں، سٹوری سنائیں، سٹوری سنائیں، نانی ہم سٹوری سنائیں، کہانی سنتے ہیں، ایسے یہ ہم اچھے اور سچے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، کیا ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں پڑے گی؟ حضور نے شرط فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت دیں، قرآن پاک کی محبت، میری محبت، میری آل کی محبت۔ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جائے، کھولا جائے، اس کو چوما جائے، سر پہ لگایا جائے، اس سے ان کے دلوں میں بھی محبت پڑے۔ بچے ہمارے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے کردار سے سیکھیں۔
ہماری ایکٹیویٹی سے سیکھتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم شرارتیں کریں گے تو بچے شریف ہوں گے نہیں کریں گے. جو ہم کر رہے ہیں جو معاشرے میں دیکھیں گے وہی کریں گے. تو ان کے دلوں میں محبت رسول بڑھانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کیا جائے، اپنے گھروں کو سجایا جائے. اللہ کا مجھے بات کرتا ہوں اس پر عمل کی توفیق.